کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے پالوس رسول کا خط کرنتھیس کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت کو خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ خدا کے کلام مقدس پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو کہ آج اس وقت کے لیے جب ہم خداوند کی پاک میز میں ہاتھ بڑھانے کو ہیں، اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری بات ہے ہر ایماندار کے لیے۔ جیسا ایمان کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اصولوں کے ایمان، اس کے دوسرے باب میں اگر پڑھیں تو لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا اور انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ ہر اس ایماندار کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اس پاک اشارے میں شریک ہو، خداوند کی اس فسح میں ہاتھ بڑھائے اور خداوند کے ان وعدوں میں شریک ہوں، جیسا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں بیان ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ ہم خداوند میں قائم رہتے ہیں اور خداوند ہم میں قائم رہتا ہے جب ہم خداوند کی گوشت اور خون میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس سے بیشتر اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ اور اس سے اوپر والی آیت کو پڑھیں تو اس خمیر کے بارے میں اور واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں سچائی کے خمیر کا جو ذکر کیا گیا ہے اسے ہمیں اپنی زندگی میں جاننا ہے۔ لکھا ہے تمہارا فخر کرنا کیا خوب نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ کیا ہے؟ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، اور اس کو آسان کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک سارے آٹے کو کیا کر دیتا ہے؟ نمکین کر دیتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا سا گناہ ہماری ساری زندگی کو ناپاک دار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول کہتا ہے عید کریں، لیکن پرانے خمیر کو، اس گناہ کی، بدی کی، شرارت کی جو تاثیریں ہیں جو زندگی میں ہیں ان کو نکال کر اس عید کو منائیں جس میں ہمارے ساتھ وعدے ہیں۔ اور جیسا لکھا ہے کہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا
ان سب کا یہ کام تھا کہ یہ رسولوں سے تعلیم پائیں، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے۔ جس طرح بحری جہاز کے 4 لنگر ہوتے ہیں، جب وہ سمندر میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو وہ 4 لنگر ساتھ ساتھ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو یا ایک بھی نہ ڈالا جائے تو جہاز اس طرف اس کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ایماندار کی زندگی میں یہ 4 باتیں اس کی زندگی میں نہیں چلتی ساتھ ساتھ زندگی میں، تو کہیں نہ کہیں وہ گرتا رہتا ہے، اسے ڈوب جانے کا خطرہ ہے اس دنیا میں۔ اور اسی لیے آج بہت سارے ایماندار بہن اور بھائی اس زندگی میں بہت ساری مشکلات میں کھو چکے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ 4 باتیں شاید ہی نظر آتی ہوں۔ کیا ہے؟ رسولوں سے تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ جیسا رسول کلیسیاؤں کو یہ سیر کرتا ہے، بارہا بلا ناگا دعا کیا کرو، رفاقت رکھنے سے باز نہ ہو، تعلیم پانے سے باز نہ ہو۔ اور یہی ہر روز کا، ہر ایماندار کا مسئلہ ہونا چاہیے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ ان باتوں کو ضرور اپنی زندگی میں قائم رکھتے ہوئے اس پہ زندگی گزار سکیں۔ اور اس لیے ہمیں سب کو اس بات کو جاننا ہے، جس طرح پولس کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو اس بات کا ذکر کرتا ہے، جو کوئی نامناسب طور پر کیا کرتا ہے، جو کوئی نامناسب طور پر اس میں شریک ہوتا ہے وہ اس کھانے پینے کے باعث قصوروار ٹھہرے گا۔ اس لیے آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور میں، خداوند کی پاک میز میں شریک ہونے سے بیشتر ہم اپنے اپنے حوالے پر غور کریں۔ اگر زندگی میں گناہ ہے، کسی طرح کا حسد ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں شریک ہوتا ہے وہ اس کھانے پینے کے باعث قصوروار ٹھہرے گا۔ رسول کہتا ہے کہ ہم عید کریں، اس بادشاہی میں شریک ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بدی کی شرارت کو، اس خمیر کو اپنی زندگی سے الگ کرتے ہوئے اس میں شریک ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک کرتے ہوئے خداوند کے اس پاک میز کی طرف آگ بڑھائیں، جس کا خداوند نے ہمارے ساتھ برکت کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں شریک ہونے سے بیشتر ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ ایک دعا ہم بہنوں میں سے کریں گے اور ایک بھائیوں میں سے ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے۔